آج کل مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ کا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک فتویٰ زیر گردش زیر بحث ہے۔ یہ فتویٰ مفتی صاحب نے تقریباً دسمبر 2025 میں دیا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی سائل نے سوال کیا تھا میں نے کتابیں خریدی ہیں کرپٹو کرنسی کے بدلے میں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ کرپٹو کرنسی نہیں، یہ مال نہیں، تمہارا یہ سودا ٹھیک نہیں ہوا، واپس کرو۔ عزیزان من، میں نے سوچا کہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی بھی کرنسی ہو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے اور دوسری قانونی حیثیت ہوتی ہے، اور دونوں کا اعتبار بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے اس کو قبول کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں، اگر جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ نے فرمایا کہ یہ کوئی مال نہیں ہے، یہ مال بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ کھاتے میں نمبروں کا ایک اندراج ہے، بس ایک نمبر لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ نمبر چاہے وہ USDT کی صورت میں لکھے جائیں یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں لکھے جائیں، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو کرنسی ہوتی ہے وہ تو سونے کے عوض میں ہوتی ہے، چاندی کے عوض میں ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں یہ جو نوٹوں کی کرنسی ہے یہ بھی تو کوئی اوریجنل کرنسی نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک متبادل صورت ہے سونے کی اور چاندی کی۔ جس ملک میں جتنا سونا چاندی ہوتا ہے اس کے برابر اتنی ہی کرنسی وہ چھاپتے ہیں۔ اب یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یا ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کا وجود اس اعتبار سے مفقود ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبروں کا ایک گورکھ دھندا ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، میں آسان لفظوں میں یہ جملہ بتاتا ہوں کہ یہ کچھ 5-6 ممبرز ہیں، مافیا ہے، ان کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کبھی اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی بہت ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ یورپ کے اندر آپ ابھی گوگل میں جا کر سرچ کریں، بہت سے ممالک میں، بہت سے علاقوں میں لوگ اپنے کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر، کروڑوں درہم وغیرہ ڈبو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ جمع پونجی لے جا کر وہاں لگائی اور اس مافیا نے دھڑام سے اس کی قیمت گرا دی۔ اب یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یہ دھوکے کی صورت ہے، اور جس چیز میں دھوکا ہو شریعت اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی۔ پھر دوسری اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپین ممالک جہاں سے یہ کرنسی اٹھی ہے کرپٹو، وہاں اس کو بطور کرنسی کے یوز نہیں کیا جاتا، اس کو بطور جوا کے ٹول کے یوز کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے قمار بازی کی جاتی ہے، جوا بازی کی جاتی ہے، اور اس کو اس مت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئرلینڈ یونیورسٹی میں ایک مفتی صاحب ہیں اور پاکستان کے ہیں، جو وہاں ماشاءاللہ بہت محقق ہیں اور دنیا بھر میں اللہ پاک نے ان کا بڑا نام رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہ تقریباً ان کرنسیوں کے اوپر ریسرچ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئرلینڈ حکومت نے خط لکھا یونیورسٹی کو اور کہا کہ آپ عوام کے لیے کوئی ایسا آرٹیکل لکھیں، ایسا میسج لکھیں جس کے اندر عوام کو سمجھایا جائے کہ یہ جو کرنسی ہے یہ کرنسی نہیں، یہ جوا ہے، اس کے اندر کوئی بھی اپنی انویسٹمنٹ نہ کرے۔ یہ صرف آئرلینڈ گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے پوری یورپین یونین کی جتنی بینکنگ کا سسٹم ہے وہ سب ان کے ساتھ تھے۔ وہ سب یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس طرح کا ایک آرٹیکل یونیورسٹی کی طرف سے آئے اور وہ لوگوں کو اس کی جو حیثیت ہے وہ بتائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو یہ چیز تو آپ کے سامنے میں نے اس کی مختصر سی گفتگو رکھی، اور قانونی اعتبار سے بھی یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ 5-6 لوگ ہیں، ایک مافیا ہے جس کے ہاتھ میں وہ جب چاہتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسے گرا دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دیا اور لوگوں کو بھی ہوش آیا، حالانکہ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے دے چکا ہے، یہی فتویٰ بنوری ٹاؤن والے اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب زیدہ مجدہ سے جب سوال کیا گیا آج سے کوئی 1.5 سال قبل یا 2 سال قبل، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، پہلے میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جب مجھے ماہرین نے اس کے اندر دھوکہ، فراڈ اور ان چیزوں کی نشاندہی کی تو میں نے جائز ہونے کا فتویٰ واپس لے لیا۔ اور انہوں نے اس کی بڑی ایک عجیب مثال دی، انہوں نے کہا کہ جیسے کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی گوشت آتا ہے اور کوئی بندہ کہے کہ یہ گائے کا گوشت ہے تو مفتی صاحب کہے گا حلال ہے، کوئی کہے کہ یہ گدھے کا گوشت ہے تو مفتی صاحب کہے گا حرام ہے۔ اب یہ ساری چیز جو ڈیپینڈ کرتی ہے ماہرین پر، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر مفتیان نے جو اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے یہ ماہرین کی تحقیق، ریسرچ اور آراء کے بعد دیا ہے۔ مفتی اکمل قادری صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے جدید علوم کے محقق عالم ہیں، فتویٰ کے اوپر اللہ پاک نے انہیں کافی گرفت دی ہے، انہوں نے بھی اس کو ناجائز لکھا ہے۔ پھر علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جن کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں کہا کہ اس سے بچیں، احتیاط کریں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب بہت دور کی لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو لوگ کرپٹو کرنسی کو ناجائز کہتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ نوٹوں کی کرنسی پھر کیسے جائز ہوئی۔ اب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہا 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 کر رہے ہیں۔ اور بھائی جاوید غامدی صاحب،
نوٹوں کی کرنسی اس لیے جائز ہوئی کہ اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم موجود ہے، اس کے پیچھے پورا ایک مالیاتی سسٹم موجود ہے. جتنا سونا ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ بحث کی تھی، اتنی ہی کرنسی چھاپی جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ تو کھاتے میں نمبروں کے اندراج کا گورکھ دھندا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو تمام علماء کی آراء ہے. کچھ عرب علماء نے اگرچہ اس کے جائز ہونے کا کہا ہے، لیکن اکثریت نے شرعی اعتبار سے اور حکومتی دونوں اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کو ناجائز کہا ہے. یہ کسی قانون کے نیچے نہیں آتی، کسی حکومت کی علمداری کے نیچے یہ نہیں آتی. یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نیچے لے آتے ہیں. آئرلینڈ کی بات ہے کہ وہاں جو لوگوں نے اپنی پینشن ساری جو جمع کی تھی وہ لے جا کر اس کے اندر ڈال دی اور کنگال ہو گئے. آپ کے ذہن میں اگر سوال آئے جائز اور ناجائز ہونے کا، آپ کی کوئی رائے بنے، تو آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.